بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2459 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ کتاب المظالم والغصب پر بیان چل رہا ہے۔ اس میں وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں جو ظلم سے متعلق ہیں، مال غصب کر لینے سے متعلق ہیں، اور یہ میں ان سب کی تعریفات آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ جن کے سابقہ پروگرام نکل گئے ہوں وہ یوٹیوب پر جائیں اور یہ ان کو سرچ کریں، درس بخاری بائے مفتی اکمل، تو انشاءاللہ سارے پرانے ایپیسوڈز بھی آ جائیں گے اور وہاں پر آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمہ، یہ مظلوم کا بدلہ لینے کا باب ہے جب وہ پالے اپنے ظالم کے مال کو۔ دیکھیں، ظلم یہی نہیں ہوتا کسی کو گولی مار دی، کسی کی ناک توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، بغیر اجازت شرع کے جسمانی، روحانی یا مالی تکلیف دینے کا نام ظلم ہے۔ ہم کسی کو بغیر اجازت شرع کے، یعنی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اس کو ماریں، جیسے چور کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے، عوام کی نہیں کہہ رہا ہوں، پولیس والوں کی ہوتی ہے، یا مجرم کو سزا دینے کی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جہاں اجازت شرع نہیں ہے، آپ نے کسی کو مارا، کسی کو ایسے الفاظ کہے، اس کا دل دکھا ہے، ہرٹ کیا ہے آپ نے اس کو، یہ روحانی تکلیف ہے، یا اس کا مال دبا لیا، یہ مالی تکلیف ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ لہٰذا اب فرض کر لیں کہ شوہر پر نان نفقہ واجب ہے، وہ بیوی کو رہائش دے گا، کھانا پینا اور لباس دے گا۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے بیان کی ہوئی ہے اور آگے بھی آئے گی کتاب النفقہ کے اندر۔ تو یہ اب فرض کر لیں شوہر نان نفقہ دینے میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، تو چونکہ وہ مال نہ دے کر اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، بیوی تکلیف میں ہے، تو یہ ظلم کہلائے گا، یاد رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ظلم کی کچھ خاص صورت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، وہ اگر نظر نہیں آ رہی ہوتی تو شوہر بڑی معصومیت سے پوچھتا ہے میں نے تجھ پہ کون سا ظلم کر رکھا ہے، اور کبھی بیوی کہتی ہے میں نے تم پہ کون سا ظلم کیا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور عرصے دراز سے کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ ظلم کی تعریف آپ کو نہیں پتہ تھی اور وہ اب آپ سیکھ لیں۔ تو لہٰذا عنوان ہے کہ مظلوم کو اگر ظالم کا مال مل جائے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ بدلہ لے سکتا ہے یعنی جو چیز اس کے اوپر واجب تھی ظالم کے اوپر نہیں دے رہا، تو کیا مظلوم اس سے لے سکتا ہے؟ اس پر یہ حدیث ہے 2460 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہیں، کم خرچ دیتے ہیں، کیا مجھ پر کوئی حرج ہے کہ میں اپنے عیال کو ان کے مال سے کھلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو عرف کے مطابق، جو وہاں ماحول ہے اس کے مطابق کھلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مراد یہ تھا کہ آپ نے آ کے گزارش کی کہ ابو سفیان مجھے پورا نان نفقہ نہیں دیتے ہیں، بعض شوہر ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں خرچہ رکھتے ہیں، اس میں کچھ کمی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہے تو کیا میں اپنے اور بچوں کے لیے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال سے لے سکتی ہوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی اجنبی خاتون اجنبی مرد سے مسئلہ معلوم کر سکتی ہے جبکہ وہ اجنبی مرد مسئلہ بتانے کا اہل ہو، جیسے مفتی صاحب ہوتے ہیں، کوئی اچھے عالم دین ہوتے ہیں جن کو مسائل معلوم ہیں، تو خواتین پردے میں رہ کے ان سے مسئلہ معلوم کر سکتی ہیں۔ بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں کہ عورت کی آواز عورت ہے، وہ کسی مرد کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں اضافہ کر لیں، عورت کی آواز عورت ہے، بلا ضرورت کسی مرد کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ عورتیں سبزی والے سے بات کرتی ہیں، دودھ والے سے، کپڑے والے سے، مارکیٹ میں جاتی ہیں، ہر گھر کی تقریباً جاتی ہیں، اور کوئی نہیں تو پردے میں رہ کر جو مہمان آتے ہیں، کم از کم جو نامحرم ہوتے ہیں، بعض خواتین پردے میں رہ کے ان سے گفتگو تو کرتی ہیں، بیٹی کے سسرال والے آتے ہیں بات تو کرتی ہیں، تو وہ صحیح ہے، لیکن ایک عالم سے مسئلہ معلوم نہ کریں کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے۔ تو میں سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک مکمل دین آپ نہ سیکھیں اس طرح کے فتوے جاری نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ایک جگہ حرمت کا حکم نہیں ہوتا، ناجائز کا حکم نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے طرف سے اسے ناجائز کہہ کر اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں زیادہ متقی ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائز کو ناجائز کہنا، اسی طرح ناجائز کو جائز کہنا، دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔
یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہر چیز کو ناجائز کہو تو یہ تقوی ہے، اور آپ کو اختیار دے دیا اللہ نے کہ جائز کو بھی ناجائز کر دو؟ ہرگز نہیں۔ ان میں خواتین جو ہیں بہت دلیر میں نے دیکھی ہیں، ان کی معلومات ویسی مردوں سے کم ہوتی ہیں، زیادہ علماء کے سامنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ بعض بہنیں آج کل کے حساب سے اچھا علم سیکھ لیتی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے، یا چینل چل رہے ہیں دینی چینل ان میں، لیکن میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، اور انہیں زیادہ نہیں آتا لیکن ایسا بولیں گی جیسے ان سے بڑی کوئی مطلب شیخۃ الحدیثہ کہیں پر نہیں ہے، اور بہت انہوں نے گہرا علم سیکھا ہوا ہے، اور اتنے گناہ کبیرہ نام اعمال میں لکھواتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ انہوں نے آ کر کہا کہ ابو سفیان ایک کنجوس شخص ہیں۔ ان کی دانست میں کہ ان کو کنجوس محسوس ہوئے، حقیقتاً ہے یا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کسی کی غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کے اندر کا کنجوسی کا وصف ہے، یہ ایک برائی ہے، اور اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، جیسے اس مسئلے میں ہے کہ اگر ان میں برائی تھی پہلے بیان کی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ میں بغیر اجازت کے لوں، جب تک یہ وضاحت نہ کرتی تو کیسے ہوتا؟ اگر آ کے یوں کہتی ہیں رسول اللہ میں شوہر کی جیب سے چپکے سے نکال لوں مال، تو یقیناً سرکار منع فرماتے کہ نہیں بھی یہ چوری ہے۔ لیکن جب انہوں نے ایک تمہید باندھی کہ وہ ان میں وصف بخل میں نے دیکھا ہے، مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، میں دقت میں ہوں، اب کیا میں نکال سکتی ہوں؟ مسئلہ واضح ہوا، سرکار اس کا جواب دے دیا آپ نے کہ ٹھیک ہے نکال سکتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں اور کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں، یار لڑکی کیسی ہے، بیٹے کا رشتہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جیسے خاندان کے بعض افراد جانتے ہیں، اور اب پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ مشورہ دینے میں امین ہے، تو اب بتانا ہوگا آپ کو کہ نہیں وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مثلا بہت ہی غسیلی ہے، بات بات پہ وہ تو ناخن مارتی ہے چہرے پہ، تمہارے بیٹے کی آنکھ نکال لے گی باہر، اتنی خطرناک عورت ہے۔ تو جب یہ بتائیں گے، اور اس طرح اس کی والدہ تو ہو اس سے بڑی جلالن ہے، اور وہ پہلے بھی ان کے ہاں ایک بیٹی کی شادی کہیں اور کی تھی، ذرا مسئلہ ہوا تو سب نے جا کے میکے والوں کو خوب پیٹا تھا۔ اب جب یہ بھیانک منظر پیش کریں گے تو پھر کوئی پاگل ہی ہوگا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا۔ یہ بتانا اچھا ہے۔ ایسی لڑکی والوں نے پوچھا لڑکے کے بارے میں تو بتانا ہوگا کہ وہ چرسی ہے، موالی ہے، آوارہ گرد ہے، ان کے گھر میں کیا کیا صورتحال ہے، یہ بتانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جج کے سامنے، وکیل کے سامنے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ ان کی بغیر اجازت مال لے سکتی ہیں۔ اس سے نفقے کا وجوب ثابت ہوا کہ اگر مستحب ہوتا، صرف واجب یا فرض نہ ہوتا، پھر تصرف کا اختیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پہ واجب تھا کہ بیوی بچوں کو نان نفقہ دیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو یہ مظلوم ہوئے، اور مظلوم ظالم کا مال لے سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا حق ثابت ہے، ایسا حق جو شریعت کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے اور وہ جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے لیے کوئی ناجائز، بظاہر ناجائز طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک نقشہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ نے ایک بلڈنگ کا، اپنے مکان کا نقشہ پورا کیا اور پروفیشنل آرکیٹیکٹ سے بنوایا، کوئی چیز اس میں کمی نہیں چھوڑی، لیکن آپ کو ہمارے اداروں کا پتہ ہے، ادارے میں جاتی ہیں چیزیں، اور جب تک کوئی تھوڑا بہت مال وغیرہ نہ دیا جائے سائن ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ اب یہ آپ کا حق ہے کہ اس پر ہو، آپ کا مکان رکا ہوا ہے، آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیمانڈ یہ کہ پیسہ دو، تو ایسی صورت میں آپ رشوت دے سکتے ہیں، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا۔ ایسی بعض جگہ سے ڈاکومنٹس نکلوانے ہوتے ہیں اور وہ ادارے والے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، میں نے ویزا لینا ہے، مجھے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ جو آتا ہے یا مجبور آتا ہے تو تھوڑا پیسہ دو تو پھر تمہیں ملے گا، پھر پیسہ کھلا دو، اگلے دن آپ کے ہاتھ میں ڈگری آ جائے گی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی نہیں دے رہا، حالانکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو فوراً دیا جائے، اس کے لیے بھی آپ اس طرح رشوت دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قصور آپ کا ہو رشوت دیں، دھوکہ اور جھوٹ بھی دیں اور رشوت دے کے کام کروا لیں، وہ تو حرام اور گناہ کبیرہ رہے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو تم عرف کے مطابق کھلاتی پلاتی ہو اتنا تم لے سکتی ہو۔ عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر آپ کے علاقے میں نان نفقے کا عمومی طور پہ رواج ہے اتنا،
تو ہمارے مذہب اسلام میں ایک تو ہوتا ہے کہ گھروں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن مذہب اسلام جو یہ کہتا ہے، یہ شاید ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں اولاً شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شوہر مالدار، ایک شخص مالدار ہے اور اس نے 3 شادیاں کی، ایک اپر کلاس سے، ایک مڈل کلاس سے، ایک بالکل لوور کلاس لڑکی سے، تو چونکہ خود مالدار ہے تو چنانچہ جو مالدار عورت ہے اس کو مالدار والا نفقہ دے گا، ویسی ہی رہائش اس کی شان کے لائق، ویسا ہی کھانا پینا اور اعلیٰ قسم کا لباس۔ مڈل کلاس والی کو اعلیٰ قسم کا دے افضل، ورنہ درمیانہ بھی دے سکتا ہے، اور یہ مالدار جو غریب لڑکی ہوگی اس کو کم از کم درمیانے درجے کا دے گا، اس سے نیچے کا نہیں دے سکتا۔ پھر اگر شوہر مڈل کلاس کا ہے اور اس کو 3 شادیوں کو شوق اٹھ گیا، ایک امیر سے ایک مڈل سے گیا، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ مڈل کلاس کا خود ہے، تو امیر عورت کو ویسا نفقہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، لہٰذا اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ تم امیر کو بھی کم از کم مڈل کلاس کا دو۔ اب دیکھیں اس میں شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہے، بیوی کا ہوتا تو لازم کر دیا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہے تو مالدار والا نفقہ دو، شوہر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کے بعد مڈل کلاس والی کو مڈل کلاس کا دے گا اور غریب لڑکی کو غریب کا دے گا، اگر مڈل کلاس والا دے تو افضل ہے، اور اگر یہ غریب ہے اور 3 شادیاں کر لیں تو پھر یہ بیچارہ کر ہی کیا سکتا ہے، تینوں کو ایک جیسا نفقہ دے گا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کا کون سی حیثیت ہے، اس کے مطابق آپ نفقہ لے سکتی ہیں۔ اگر فرض کر لیں سامنے شوہر مالدار، بیوی بھی مالدار، اور شوہر نفقہ نہیں دے رہا، تو عورت کتنا مال لے سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں، یہ ایک امیر عورت کا نان نفقے کے اعتبار سے لے گی، اگر مڈل کلاس والی ہے تو اس اعتبار سے، غریب ہے تو اس اعتبار سے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے اصول یہ نکلا، جس کو اصول کی شکل میں یاد کرنا چاہیں، کہ ایسا حق جو آپ کا واقعی حق ثابت ہے، اگر وہ جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا تو آپ ناجائز طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ لینا اس ناجائز طریقے کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ جس اعتبار سے وہ حق ثابت ہوا اس کی طرف منسوب کریں گے۔ جیسے عورت نے اگر شوہر نفقہ نہیں دے رہا جو اس پہ واجب تھا اور اس کا حق تھا، تو اس نے چوری کر کے بظاہر لے لیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے چوری کی، اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے وہ نفقہ شوہر پہ واجب تھا، نہیں دے رہا تھا، آپ نے اپنا حق وصول کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ اگلے حدیث کی طرف جاتے ہیں، 2461 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمیں صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہم ایک قوم کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں، وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، مہمان نوازی نہیں کرتے، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی قوم کے پاس ٹھہرو پھر تمہارے لیے اس چیز کا حکم کیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر وہ تمہاری ضیافت نہ کریں تو تم ان سے اتنا لے لو جتنا مہمان کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں یہ پہلے دور کے اعتبار سے تھا، جب شروع اسلام تھا تو اس میں جو عاملین زکوٰۃ تھے ان کے لیے حکم تھا کہ آپ جائیں اور زکوٰۃ وصول کریں، اگر وہ آپ کی مہمان نوازی نہ کریں تو بقدر ضرورت آپ بغیر اجازت بھی ان کے مال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، اور یہ عام حکم نہیں ہے کہ آپ کہیں جیسے آپ چلے گئے اندرون سندھ کسی گاؤں میں، انہوں نے ضیافت نہیں کی تو آپ نے کھیتوں سے چیزیں توڑ کے کھانا شروع کر دیں بغیر اجازت، یا گھروں میں گھس گئے اور گھر سے ہانڈیوں سے نکال کے کھا لیا، یہ اب اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ فقہ حنفی میں یہ صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ طلب کر سکتے ہیں، یہ سوال کرنا کوئی ناجائز میں نہیں آئے گا، مہمان ہے کچھ ہماری ضیافت کریں، اور اگر سامنے والا نہیں کرتا تو بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان کی بغیر اجازت کوئی چیز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے، باب ما جاء فی السقائف، چبوتروں اور سائبانوں کے متعلق احادیث۔ اچھا، اب یہ کتاب چل رہی ہے ظلم کے بارے میں، لیکن اس میں جو حدیث ذکر کی اس میں نہ ظلم کا ذکر ہے نہ غصب کا ذکر ہے، تو یہ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی حدیثیں باب کوئی قائم کیا ہے اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں، لیکن دونوں میں آپس میں مطابقت نہیں۔ بعض اوقات جو باب قائم کیا ہے حدیث اس میں مطابقت ہے، لیکن جو موضوع چل رہا تھا اس سے کوئی مطابقت نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں، اور یقیناً ایک بڑے عالم ہیں، کوئی حکمت ہوگی، لیکن بعض اوقات
شارحین اس حکمت پر واقف نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے پاس سے اندازے قائم کرتے ہیں، یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، جو بظاہر بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں کہ وہ مطابقت تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن بہرحال وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ تاکہ کسی اکابر کے بارے میں کوئی منفی خیال ہمارے ذہن میں نہ آئے، یار دیکھو اتنے بڑے عالم یا کوئی عنوان مطابقت نہیں ہے، بیان کر دیا۔ اس قسم کے اعتراضات سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھیے اب یہ 2462 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض فرمایا تو بنو ساعدہ کے سائبان میں انصار جمع ہوئے، تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم بھی وہاں چلیں، پس ہم بنو ساعدہ کے سائبان میں آ گئے۔ یعنی وہ اس طرح ستون کھڑے کر کے اوپر چھپر ڈال دینا، دریاں بچھا دیں، ہوا آ رہی ہے سائیڈ سے تو اس طرح سایہ دان بنا دینا، اس میں جا کر آپ بیٹھ گئے۔ اب اس میں کون سا ظلم کی صورت آئی؟ تو اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اصل میں یہ اس لیے لے کر آئے کہ کسی کے سائبان کے نیچے جا کر بیٹھ جانا یہ ظلم نہیں ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر تاکہ ظلم کی نفی بس کروانا مقصود تھا، تو کتاب المظالم سے تھوڑا بہت اس کی مناسبت ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس میں بس یہ ہے کہ یہ طریقہ کار گویا کہ سابقہ بھی جاری و ساری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہو جائے تو ٹینٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں، دریا بچھا دیتے ہیں، تو مہمان وہاں پر آ جاتے ہیں اور تعزیت وغیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ہاں جو غلط روش چل رہی ہے کہ روڈیں بلاک کر کے کر دیتے ہیں، گلی ہے اس کو پورا آگے پیچھے سے بند کر دیں گے، دریا بچھائیں گے، اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے ایسا نہ کریں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔